بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25واں خط اسلامی قانون شرعیت کے ماخذ۔ عزیزم سلیم میاں، تمہارا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میں اتنے عرصہ تک تمہیں خط نہ لکھوں، لیکن غور کرو تو خود یہی چیز تمہاری شکایت کا جواب بھی ہے۔ حالات کچھ ایسے ہی تھے جنہوں نے مجھے اتنی فرصت نہ دی کہ میں تمہیں خط لکھ سکتا۔ نہ آسماں بگردش و ما درمیانم غالب دگرم پرس کے برماچی میرود۔ لیکن اتنے لمبے عرصے تک خط نہ لکھنے کے معنی یہ نہیں کہ میں تمہیں بھول گیا تھا۔ گو میں رہا رہینے سے تمہارے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ تمہارے اور طاہرہ دونوں کے کئی ایک جواب طلب خطوط میرے سامنے ہیں۔ ان میں سے غیر ضروری امور کو چھوڑ کر باقی استفسارات کے متعلق کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے جواب لکھتا جاؤں، لیکن مشکل یہ ہے کہ تمہارا سوال تو دو ایک فکروں میں ختم ہو جاتا ہے اور مجھے جواب میں صفحوں کے صفحے لکھنے پڑتے ہیں، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ دستے تہ سنگ آمدہ پیمانے وفا ہے۔ تمہارا سوال یہ ہے کہ اسلامی قانون شریعت کے ماخذ کیا ہیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، بالخصوص اس لیے کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے ملک میں آئین سازی کے سلسلہ میں ایسی فضا پیدا ہو چکی ہے جس میں اس قسم کے سوالات رہ رہ کر سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ مملکت کا آئین اب منظور ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد قانون سازی کے مراحل شروع ہوں گے، اس لیے اس سوال کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ بات اہم ہے، اس لیے ذرا توجہ سے سنو۔ تم جس سے یہ سوال پوچھو اس کا جواب یہی ملے گا کہ اسلامی قانون شریعت کے ماخذ چار ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ ان عناصر اربعہ نے ایسے مسلمہ کی حیثیت اختیار کر رکھی ہے جس پر کسی غور و فکر کی ضرورت اور بحث و نظر کی گنجائش ہی نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن تم میرے مسلک سے واقف ہو، میں ان امور پر بھی غور و فکر کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی ان میں تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہوں، جو عام طور پر بطور مسلمات مانے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے نزدیک کسی بات کے صحیح ماننے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اسے غور و فکر کے بعد دلائل و براہین کی روح سے صحیح مانے۔ قرآن نے تو اس باب میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مومن وہ اس بٹا 73، جب ان کے سامنے آیات خداوندی پیش کی جائیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گر پڑتے۔ جب قرآن کی خود اپنی آیات کے متعلق یہ تاکید ہے تو عام مسلمات کے متعلق اس کی روش ظاہر ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ ان اصلاحات کا مروجہ مفہوم کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ موضوع فنی اور اصطلاحی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہیں فنی اصطلاحات میں الجھائے بغیر عام فہم الفاظ میں بات سمجھا دوں۔ پہلے قیاس کو لو۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جب اسلام دور دراز ملکوں تک پہنچا اور مسلمانوں کا ربط و ضبط مختلف اقوام سے ہوا تو اس قسم کے معاملات سامنے آئے جن کے متعلق نہ قرآن میں کوئی تفصیلی حکم موجود تھا اور نہ ہی احادیث میں ایسا حکم ملتا تھا۔ اس لیے فقہا نے عقل اور رائے سے کام لے کر قرآن اور حدیث کے ملتے جلتے احکام سے زیر نظر معاملات کے متعلق نئے احکام مستنبط کیے۔ ان کا نام قیاس ہے، یعنی ایک بات سے دوسری بات کا اندازہ کرنا۔ انگریزی میں اسے اینگلوجیکل ریزننگ کہتے ہیں۔ اسے ایک مثال سے یوں سمجھو کہ قرآن کی روح سے خمر، شراب ممنوع ہے، لیکن بھنگ کے متعلق قرآن اور حدیث میں بصراحت کوئی حکم نہیں ملتا۔ اب ایک فقیہ جو قیاس سے کام لے گا وہ کہے گا کہ شراب اس لیے ممنوع ہے کہ اس میں نشہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر بھنگ میں نشہ ہے تو وہ بھی ممنوع ہے، اور اس سے یہ مسئلہ
مستنبط ہوا کہ ہر نشاور شے ممنوع ہے، اس طرح استنباط مسائل کو اجتہاد بھی کہتے ہیں، جس کے معنی کوشش کرنا، ٹو ایکزرٹ کے ہیں۔ قیاس کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں بھی دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ اسے قطعاً ناجائز قرار دیتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے جس میں ہر بات کا حکم موجود ہے، لہذا شریعت کے معاملات میں قرآن نے قیاس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ متقدمین میں ظاہری فرقہ کے مسلمان اسی خیال کے تھے، اور متاخرین میں پنجاب کے فرقہ اہل قرآن نے اسی مسلک کو اختیار کیا تھا، لیکن نہ ظاہری مسلک زمین گیر ہو سکا اور نہ ہی اہل قرآن کا فرقہ آگے بڑھ سکا، اس لیے کہ ان کا بنیادی تصور خود منشائے قرآنی کے خلاف تھا۔ اسی خیال کا ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تنہا قرآن نہیں بلکہ قرآن اور حدیث دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ان میں معاملات کے احکام مل جاتے ہیں، اور کوئی بات ایسی نہیں رہ جاتی جس کے لیے کسی نئے فیصلہ کی ضرورت پڑے۔ چنانچہ تمہیں یاد ہوگا کہ فسادات پنجاب کی تحقیقاتی عدالت میں محترم ابو الحسنات صاحب نے یہی کہا تھا کہ اسلام میں ہر معاملہ کے متعلق پہلے سے احکام موجود ہیں، اس لیے اس میں قانون سازی کی گنجائش ہی نہیں۔ جو لوگ قیاس کے حق میں ہیں وہ قرآن اور حدیث دونوں سے اپنے مسلک کی تائید پیش کرتے ہیں، البتہ ان میں اس باب میں اختلاف ہے کہ قیاس کی کہاں ضرورت پڑتی ہے اور وہ کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ اہل حدیث حضرات کا عام طور پر یہ عقیدہ ہے کہ حدیث خواہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اسے قیاس پر ترجیح دی جائے گی، لہٰذا ان کے نزدیک قیاس کے ذریعہ اتحاد کی وسعت بہت محدود ہے۔ ان کے برعکس دوسرا گروہ جنہیں اہل رائے کہا جاتا ہے اور جن کے سرخیل امام ابو حنیفہ ہیں، قیاس کو بڑی وسعت دیتا ہے۔ یہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی فقہ مرتب کرتے وقت احادیث سے بہت کم مدد لی ہے، اتنی کم کہ ان کے ہاں 17-18 حدیثوں سے زیادہ ملتی ہی نہیں۔ وہ قرآن کو سامنے رکھتے تھے اور ان کی روشنی میں نئے نئے معاملات کے متعلق استنباط احکام کرتے تھے۔ اہل حدیث اور اہل رائے حضرات میں یہی بنیادی وجہ اختلاف ہے۔ چونکہ امام اعظم کوفہ کے رہنے والے تھے اور کوفہ عراق میں ہے، اس لیے ان کے مسلک کو اہل عراق کا مذہب بھی کہتے ہیں۔ مذہب کے معنی ریلیجن نہیں بلکہ سکول کے ہیں۔ اہل حدیث اور اہل رائے کے اس بنیادی اختلاف کے علاوہ خود اہل رائے اہل فقہ کے مختلف مذاہب فکر سکول آف تھاٹ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ ان کے ائمہ کے قیاس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ہارٹن کی تحقیق کے مطابق 9ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے دوران میں مسلمانوں میں کم و بیش 100 فقہی مذاہب پیدا ہو چکے تھے، اور علامہ اقبال کی تصریح کے مطابق پہلی صدی ہجری کے وسط سے چوتھی صدی تک قریب 19 فقہی مذاہب وجود میں آ چکے تھے۔ یہ تفاصیل علامہ اقبال کے خطبات میں ملیں گی۔ لیکن تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ یہی اہل رائے اور اہل قیاس حضرات جنہوں نے اہل حدیث حضرات سے اس بنیادی نقطہ پر اختلاف کیا تھا کہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے نت نئے مسائل پرابلم سامنے آتے رہتے ہیں جن کے لیے فکر اور قیاس ہی سے احکامات مستنبط کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اجتہاد ناگزیر ہے۔ خود کچھ عرصہ کے بعد اس عقیدہ کے ہو گئے کہ اب آئندہ کے لیے اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ جو کچھ سوچا جانا تھا سوچا جا چکا، جتنا کچھ قیاس کیا جانا تھا کیا جا چکا، اب آنے والی نسلوں کے لیے انہی فیصلوں کی پابندی لازمی ہے جو ان کے ائمہ اسلاف کر چکے ہیں۔ وہ ان سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ تم نے سلیم اپنے ہاں مقلد اور غیر مقلد کی بحثیں سنی ہوں گی، ان کے مناظرے دیکھے ہوں گے۔ مقلد یہی لوگ کہلاتے ہیں جو ائمہ اسلاف کے فیصلوں کی تقلید ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اس سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ غیر مقلد وہ ہوں گے جو اجتہاد کا دروازہ کھلا سمجھتے ہیں۔ بالکل نہیں، اجتہاد کا دروازہ تو ان میں سے کوئی بھی کھلا نہیں سمجھتا، نہ مقلد نہ غیر مقلد۔ مقلد وہ ہیں جو ائمہ فقہ کے فیصلوں کی تقلید کرتے ہیں، اور غیر مقلد وہ جو حدیث کی پیروی کرتے ہیں۔ اجتہاد کا سوال نہ ان کے ہاں ہے نہ ان کے ہاں، یعنی
इस एतबार से दोनों का मुकाम एक ही है। दोनों का अकीदा यह है कि जो फैसले होने थे हो चुके, अब क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इन्हीं फैसलों का इत्तिबा लाजमी है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ग्रोह कहता है कि ये फैसले फ़िक़्ह की किताबों में दर्ज हैं, दूसरा कहता है कि अहादीस के मजमूओं में हैं। इन मुकल्लदीन में भी मुख्तलिफ ग्रोह हैं। बाज़ सिर्फ मुतलक इज्तिहाद के बंद होने के कायल हैं और बाज़ बहर नौ तकलीद के कायल। लेकिन ये फ़नी और फ़रोई बातें हैं जिनकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। बुनियादी चीज़ वही है जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। तुम यकीनन इस मकाम पर पूछोगे कि इज्तिहाद का दरवाज़ा खोलने वालों ने उसे खुद अपने हाथों से बंद क्यों कर दिया। उसकी कई वजूहात थीं, लेकिन सबसे बड़ी और यूं समझो कि आखिरी वजह ज़वाल बगदाद था। मिलत इस्लामिया का दीनी मरकज़ तो मुद्दत ही ख़त्म हो चुका था। बगदाद की तबाही के बाद जो 13वीं सदी ईस्वी में हुई थी, उनकी सियासी मरकजियत भी तबाह हो गई थी और उम्मत में हर तरफ इंतशार ही इंतशार फैल गया था। इन हालात में अल्लामा इकबाल के अल्फाज में उम्मत को मजीद इंतशार से बचाने के लिए जो सियासी ज़वाल का फितरी नतीजा होता है, कदामत पसंद मुफक्करीन ने यही सोचा कि कौम में मुआशरती वहदत को कायम रखा जाए और उसका यही तरीका था कि शरई मसाइल के मुतल्लिक जो फैसले फ़ुक़हाए इस्लाम पहले कर चुके थे, सब पर इन्हीं की पाबंदी लाजम करार दे दी जाए और नए फैसलों का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। यानी उनके पेश नज़र मिलत का मुआशरती नज़म था और इसमें कोई शुबा नहीं कि वो इस बाब में किसी हद तक हक बजानब भी थे, इसलिए कि जमायती नज़म ज़वाल आवर अनासर की कुछ न कुछ रोकथाम तो कर ही देता है। इस वक्त के अरबाब शरीयत के पेश नज़र यही मसलहत होगी, लेकिन तुमने गौर किया सलीम के इस वक्ती मसलहत ने इस्लाम और मुसलमानों को किस कदर मुस्तकिल नुकसान पहुंचाया है। उसने फ़िक्र का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता उम्मत में सोचने समझने की सलाहियत भी मफकूद हो गई और इस्लाम जो एक हरकत मूवमेंट का नाम था, मुंजमद और मुतहजर रसूम का मजमुआ बनकर रह गया। चुनांचे अल्लामा इकबाल मंदरजा बाला इक्तबास के तसलसल में लिखते हैं, इस वक्त के अरबाब शरीयत ने इस मसलहत को तो पेश नज़र रखा, लेकिन उन्होंने इस हकीकत को न समझा और ना ही उसे हमारे मौजूदा उलमा समझते हैं कि किसी कौम के मुस्तकबिल का इन्हसार उनके जमायती नज़म पर इतना नहीं होता जितना अफराद की कुव्वत और सलाहियत पर होता है। एक ऐसे मुआशरे में जिसमें जमायती नज़म पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया जाए, फ़र्द की इनफरादियत कुचल कर रह जाती है। वो अपने गर्दोपेश के मुआशरती फ़िक्र की दौलत का मालक तो बन जाता है, लेकिन उसकी अपनी रूह मुर्दा हो जाती है। याद रखिए, कौमों के ज़वाल का इलाज उनके माजी की तारीख के झूठे एहतराम और उसके मसनूई अहया से नहीं हो सकता। सलीम, इन अल्फाज को यूं ही सरसरी तौर पर पढ़कर आगे न बढ़ जाना, यह एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे हजरत अल्लामा इकबाल चंद अल्फाज में बयान कर गए हैं। इस हकीकत को समझने के लिए तुम खुद अपने ज़माने की इन मजहबी जमायतों पर गौर करो जो इस्लाम के अहया और मुसलमानों की फलाह बहबूद का दावा लेकर उठती हैं। तुमने देखा होगा कि उनकी दावत का मरकजी नुक्ता यह होता है कि हमें असलाफ के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, हमें अपने माजी को दोबारा जिंदा करना चाहिए, हमारी तरक्की का राज इत्तबाए सल्फ में है, और अगर कोई शख्स कौम को गौर फिक्र की दावत दे तो उनकी तरफ से फौरन ये आवाज़ बुलंद हो जाती है कि इस फितना को कुचल दो। ये उम्मत में इंतशार पैदा करना चाहता है, ये एक नया इस्लाम ईजाद करना चाहता है। यानी वो अपने जमायती नज़म को इस्लाफ के नाम की गलत तकदीस और उनके मसलक की मुतशद्दद तकलीद के जोर पर कायम रखना चाहते हैं। तुम इस किस्म के जमायती नज़म पर गहरी निगाह डालकर देखो, तुम्हें नजर आ जाएगा कि इसमें अफराद के सोचने की सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं। वो इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत इसी में समझते हैं कि अपने कायदीन के हर हुक्म की अताअत की जाए और उनके किसी फैसले पर तनकीदी निगाह न डाली जाए। वो अपने जमायती तसब को मजहब से वालिहाना शीफ्तगी समझते हैं और इस मुकद्दस फरेब में मुब्तला रहते हैं कि हमारे इस जिहाद से मिल्लत को उरूज और इस्लाम को तरक्की नसीब होगी। ये वो रुझान था जो ज़वाल बगदाद के बाद पैदा हुआ
اور ابھی تک بدستور چلا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان میں بدقسمتی سے اسے اور بھی شدت کے ساتھ ابھارا جا رہا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے جماعتی نظم پر ضرورت سے زیادہ زور، ماضی کا جھوٹا احترام اور اس کا مصنوعی احیاء قرار دیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، جیسا کہ دور حاضر کے ایک مصنف نے کہا ہے، تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ خیالات اور نظریات جو اپنی توانائی کھو کر فرسودہ ہو چکے ہوں، ان لوگوں میں کبھی پھر سے توانائی حاصل نہیں کر سکتے جنہوں نے انہیں فرسودہ بنا دیا ہو۔ لہذا زوال آور عناصر کی روک تھام کا مؤثر طریقہ صرف یہ ہے کہ قوم میں بخود خزیدہ سیلف کانسنٹریٹڈ افراد کو پیدا کیا جائے۔ یہی وہ افراد ہیں جو زندگی کی گہرائیوں کے سربستہ راز کھولتے ہیں۔ وہ ایسے نئے معیار زیست سامنے لاتے ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا ماحول ایسا غیر متبدل نہیں کہ اسے چھوا تک نہ جائے۔ 13ویں صدی اور اس کے بعد کے علماء کا یہ رجحان کہ ماضی کی غلط تقدیس سے جماعتی نظم کو جامد اور متسلب طور پر قائم رکھا جائے، اسلام کی روح کے یکسر خلاف تھا۔ تصریحات بالا سے تم نے سلیم دیکھ لیا ہوگا کہ قیاس در حقیقت شرعی قوانین کی تدوین کا ایک طریقہ پروسیس تھا، ان قوانین کا ماخذ سورس نہیں تھا۔ لیکن جب ہمارے دور انحطاط میں فکر و تدبر کا دروازہ بند ہو گیا تو یہی چیز قانون شریعت کا ماخذ قرار پا گئی، یعنی اس وقت عقیدہ یہ پیدا کر لیا گیا کہ اسلاف نے اپنے قیاس اجتہاد سے جو مسائل مستنبط کیے تھے وہ اخلاف کے لیے غیر متبدل قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا فقہ کی کتابیں ہمارے قوانین شریعت کا سرچشمہ ہیں۔ قیاس کے بعد قوانین شریعت کا دوسرا ماخذ اجماع قرار دیا جاتا ہے۔ قیاس کے متعلق تو مختلف گروہوں کے اختلاف ایسے شدید اور وسیع نہیں تھے، لیکن اجماع کے متعلق صورت عجیب تر ہے۔ اول تو آج تک یہی طے نہیں پا سکا کہ اجماع سے مراد کیا ہے، اور جو کچھ طے پایا ہے اس میں مختلف گروہوں کا اختلاف بڑا گہرا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عہد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک امت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے نظام میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں مسئلہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر امت میں سب سے پہلا اختلاف رونما ہوا۔ غیر شیعہ حضرات اس اختلاف کو سیاسی کہتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات کے نزدیک یہ دینی مسئلہ تھا اور بڑا بنیادی۔ بہرحال مسئلہ سیاسی تھا یا دینی، اس کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہوا وہ غیر مندمل تھا۔ اس اختلاف کے بعد کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کے متعلق کہا جائے کہ اس پر پوری امت کا اجماع تھا۔ لہذا اجماع سے مراد ساری امت کا اجماع نہیں۔ فقہا کے نزدیک کسی حکم شرعی پر کسی زمانہ میں مسلمان مجتہدین کا متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ واضح تر الفاظ میں اجماع کی فنی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کسی بھی دور میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجتہد کسی پیش آمدہ حادثہ پر خوب بحث و تمہیز کر کے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی جیسے الفاظ میں اعلان کریں، اس میں اگر کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا تو یہ اجماع حقیقی کہلائے گا۔ اس قسم کے اجماع کے شرعی دلیل ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف تو ایک طرف، علماء کے ایک گروہ نے اس کے وجود کے امکان ہی سے انکار کر دیا ہے، اور بات ہے بھی ٹھیک۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کے متعلق یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ امت میں اس قسم کا اجماع کبھی ہوا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس قسم کے اجماع کا مدعی جھوٹا ہے۔ اجماع کی دوسری شکل یہ بیان کی جاتی ہے کہ چند مجتہد ایک بات کہہ کر اس دور کے تمام مجتہدوں میں مشتہر کر دیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف یا تائید میں کچھ نہیں کہا تو اسے اجماع سکوتی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا چپ رہنا اس کی دلیل ہے کہ وہ اس سے متفق ہیں۔ ایک گروہ نے اس کے حجت شرعی ہونے سے انکار کیا ہے، دوسری طرف اس کے موافقین کا گروہ ہے کہ وہ منکرین اجماع کو کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک صرف اہل مدینہ کا اجماع شرعی دلیل بن سکتا ہے،
بعض کے نزدیک صحابہ کا اجماع ان علماء کی بحثوں سے قطع نظر تم سیدھے سادے طور پر یہ سوچو کہ امت میں فرقہ بندی کے بعد اگر کبھی کسی مسئلے میں اجماع ہوگا تو وہ ایک فرقہ کے اندر ہی ہوگا، دوسرے فرقہ کا الگ وجود خود اس کی شہادت ہے کہ وہ ان کے کسی فیصلے کو حجت شرعی نہیں مانتا۔ اصل یہ ہے کہ جب امت میں پہلا تفرقہ شیعہ اور غیر شیعہ کا پیدا ہوا تو شیعہ قلیل تعداد میں تھے اور ہمیشہ قلیل تعداد میں رہے ہیں، اور سنیوں کی اکثریت تھی۔ پھر جب سنیوں میں مختلف گروہ پیدا ہوئے تو ان میں اہل فقہ کی اکثریت تھی۔ اہل فقہ میں حنفیوں کی اکثریت تھی، ان کی اکثریت ہر دور میں رہی ہے، اور آج بھی یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا قریب 2/3 حصہ ہیں۔ اس لیے ان کی طرف سے اس قسم کی احادیث تائیداً پیش کی جاتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا سواد اعظم کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا۔ یہی جذبہ در حقیقت اجماع کے سرچشمہ قانون قرار دیے جانے کا محرک بھی ہے۔ اس اعتبار سے اجماع امت سے مفہوم ہوگا امت کے گروہ عظیم کا فیصلہ، یعنی حنفی مسلمانوں کا مسلک۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کا ہر فیصلہ غیر سنی تو ایک طرف خود سنیوں میں بھی نہ اہل حدیث کے نزدیک قانون شریعت قرار پا سکتا ہے، نہ دیگر ائمہ فقہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ان کے متبعین کے نزدیک۔ یہ ہے اجماع کا مروجہ مفہوم اور اس کی عملی حیثیت۔ قیاس اور اجماع کے بعد قوانین شریعت کا تیسرا ماخذ حدیث قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث کے متعلق شروع ہی سے بڑی طویل بحثیں چلی آ رہی ہیں، لیکن ہمارے زمانہ میں بالخصوص پاکستان میں اس سوال نے خاص اہمیت حاصل کر لی ہے، کیونکہ یہاں یہ عملی سوال سامنے آ گیا ہے کہ اسلامی مملکت کی قانون سازی میں حدیث کا مقام کیا ہے۔ اس سوال کا ملت کے سامنے آنا بڑی نیک فال تھا، لیکن جیسا کہ تم نے دیکھا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے متعلق خالص علمی اور دینی انداز سے گفتگو کی جاتی، اسے سطحی جذبات میں الجھا دیا گیا، اور جیسا کہ میں قیاس کے عنوان میں بتا چکا ہوں، سرے سے اس سوال ہی کو ملت میں مزید انتشار پیدا کرنے والا فتنہ قرار دے دیا گیا۔ بہرحال اس کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس کا ملخص مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ حدیث اسلامی قوانین شریعت میں ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلے احادیث میں آ چکے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل ہیں، ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ بعض حضرات حدیث کے ساتھ سنت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ سنت کا مفہوم کیا ہے، اور اس میں اور حدیث میں کچھ فرق ہے یا دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے؟ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان میں فرق ہے۔ حدیث ہر اس قول یا فعل کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہو، اور سنت حضور کے ان ارشادات و اعمال کو کہا جائے گا جنہیں حضور نے بحیثیت رسول التزاماً کہا یا کیا ہو۔ اسے حضور کا ثابت شدہ طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں، دونوں مرادف المعانی ہیں۔ سنت میں صرف رسول اللہ کی سنت ہی داخل نہیں بلکہ سنت خلفائے راشدین بھی شامل ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ خلفائے راشدین میں کون کون شامل ہیں؟ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان میں صرف اولین 4 خلفائے رسول اللہ مراد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے گروہ نے کہا ہے کہ نہیں، ان میں تمام وہ حکمران شامل ہیں جنہوں نے امت کو اسلامی طریقہ پر چلایا اور جو آئندہ اسے اسلامی طریقہ پر چلائیں گے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا رسول اللہ کا ہر قول یا فعل شرعی حیثیت رکھتا ہے یا ان میں فرق کیا جا سکتا ہے؟ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی رسالت سے پہلے دن سے زندگی کے آخری سانس تک بہرحال اور ہر حیثیت میں رسول تھے، اس لیے حضور کا ہر قول یا عمل شرعی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ نے جو کچھ بحیثیت رسول فرمایا یا کہا تھا وہی دینی حیثیت رکھتا ہے۔ جو کچھ آپ نے اپنی بشری حیثیت یا تاریخ کے ایک خاص دور میں عرب کے باشندہ ہونے کی حیثیت سے کہا یا کیا تھا وہ شرعی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس سے یہ سوالات پیدا ہوئے کہ کیا رسول اللہ کی سنت یعنی آپ کا ثابت شدہ طریق کسی کتاب میں منضبط ہے
اور وہ کتاب تمام مسلمانوں کے نزدیک ایسی صحیح اور قابل اعتماد ہے کہ اس پر کسی قسم کی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ کیا احادیث کی کوئی ایسی کتاب ہے جس کی ایک ایک حدیث بلا شک و شبہ رسول اللہ کی حدیث تسلیم کی جائے؟ کیا کسی کتاب میں یہ مذکور ہے کہ رسول اللہ نے فلاں بات بحیثیت رسول فرمائی تھی اور فلاں بات عام بشری یا تاریخی فرد ہونے کی حیثیت سے کہی تھی؟ ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہاں ایسی کتاب یا کتابیں ہیں جن کی ایک ایک حدیث یقینی طور پر صحیح ہے، اور چونکہ رسول اللہ کی دو حیثیتیں تھی ہی نہیں، اس لیے ہر حدیث رسول ہی کی حدیث سے ہے۔ لیکن دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ نہیں، جسے تم سب سے زیادہ صحیح اور قابل اعتماد مجموعہ یعنی بخاری شریف بھی قرار دیتے ہو، اس میں صحیح اور غلط دونوں قسم کی احادیث موجود ہیں، اس لیے اس کی بھی ہر حدیث کو بلا تنقید صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ صحیح اور غلط حدیثوں کے پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ ایک گروہ نے کہا کہ اسلاف ان معیاروں کو مقرر کر چکے ہیں اور ان کے مطابق حدیثوں کی جانچ پرکھ بھی کر چکے ہیں، لیکن دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ ان معیاروں کے علاوہ ایک معیار یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں میں اسلام اور سیرت نبوی کے مطالعہ سے ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ کے مزاج شناس ہو جاتے ہیں، ان کی نگاہ فوراً بتا دیتی ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے اور فلاں غلط، حتیٰ کہ اگر کسی معاملہ میں کوئی حدیث نہ ملے تو بھی وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتا تو حضور اس کے متعلق یہ فرماتے۔ اس آخری بات سے یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا زندگی کے تمام معاملات کے متعلق احادیث میں احکام مل جاتے ہیں، یا ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جن کے متعلق احادیث میں پہلے سے احکام موجود نہیں؟ جیسا کہ تم قیاس کے عنوان میں دیکھ چکے ہو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ احادیث کے ذریعے دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی معاملہ ایسا ہو نہیں سکتا جس کے متعلق پہلے سے فیصلہ موجود نہ ہو، لیکن دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن کے لیے پہلے سے فیصلہ موجود نہ ہو، ایسے امور کا فیصلہ اجتہاد سے کیا جائے گا۔ یہ سوال بھی اٹھا کہ حدیث میں جو فیصلے مذکور ہیں، خواہ انہیں بالکل صحیح بھی کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے، کیا وہ ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے یا ان میں بتقاضائے حالات رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ ایک گروہ نے یہ کہا کہ ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ نہیں، ان میں ایسے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں جن میں تغیر حالات سے رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے سلیم مختصر طور پر خلاصہ ان مباحث کا جو حدیث کے متعلق ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تمام باہم اگر مختلف خیالات جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے ان حضرات کے ہیں جو اپنے آپ کو حدیث کے ماننے والے کہتے ہیں، ان میں وہ لوگ شامل نہیں جنہیں منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ان تمام متضاد خیالات کے ماننے والے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے حدیث ماننے والے تسلیم کیے جاتے ہیں، تو منکرین حدیث صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کے متعلق تفصیلی فیصلے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فلاں معاملہ کے متعلق رسول اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، یعنی ان کے اصطلاحی معنوں میں اہل قرآن، ورنہ عام معنوں میں اہل قرآن تو ہر مسلمان ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث کے متعلق یہ بحثیں ہمارے زمانہ کی پیدا کردہ نہیں، یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ امام شافعی پیدائش 150 ہجری، وفات 204 ہجری نے اپنی مشہور کتاب الام میں ایک گروہ سے اپنے ایک مناظرے کی رویداد لکھی ہے جنہیں وہ منکرین حدیث کہتے ہیں۔ نیز یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ گزشتہ صفحات میں جن مختلف گروہوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے مختلف الخیال گروہ ہیں جو جمہور مسلمان کہلاتے ہیں۔
ان میں مخصوص معتقدات کے فرقے مثلا شیعہ یا احمدی شامل نہیں۔ حدیث کے متعلق جو مباحث تمہارے سامنے آ چکے ہیں ان سے تم نے سلیم اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس عقیدہ کو محض نظری طور پر متفقہ علیہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث قوانین شریعت کا ماخذ ہے، ورنہ عملاً آج تک متفقہ طور پر متعین ہی نہیں ہو سکا کہ کون سی احادیث قوانین شریعت کا ماخذ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان حضرات سے یہ سوال کیا جائے تو یہ اس کے متعین واضح اور قطعی جواب سے ہمیشہ پہلو تہی کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی غیر متعین اصطلاح سے آگے نہیں بڑھتے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جو تشریح ایک گروہ پیش کرے گا وہ دوسرے گروہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج تک تو یہ معاملہ مساجد اور مدارس کی چار دیواری تک محدود تھا، اس لیے کہ وہاں ہر گروہ اپنے اپنے مسلک کو حق قرار دیتا اور اس کی تبلیغ کرتا تھا، لیکن جب یہ سوال سامنے آیا کہ ملک کا کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا تو لازماً یہ سوال بھی سامنے آنا چاہیے تھا کہ سنت سے مراد کیا ہے۔ اس کے لیے دشواری یہ تھی کہ اس کا جو جواب ایک گروہ دے وہ دوسرے گروہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس کا جواب ہی نہ دیا جائے، لیکن سلیم تم سوچو کہ عملی دنیا میں کسی سوال کے جواب سے چشم پوشی کرنے سے کیسے کام چل سکتا ہے۔ اس سوال کا تعلق مملکت کی قانون سازی سے ہے۔ شخصی معاملات کی حد تک تو یہ کر لیا گیا ہے کہ کتاب و سنت کی وہی تعبیر صحیح تسلیم کی جائے گی جو اس فرقے کے نزدیک قابل قبول ہوگی، لیکن جس معاملہ کا تعلق پورے ملک سے ہوگا اس میں تو کتاب و سنت کی ایک ہی تعبیر قابل عمل ہوگی۔ سوچو سلیم کہ اس مقام پر کیا ہوگا۔ میں نے اس گفتگو کی ضرورت اس لیے سمجھی ہے کہ تم نے اپنے سوال کو اس ضمن میں پوچھا ہے۔ بہرحال اب آگے بڑھو۔ قوانین شریعت کا چوتھا اور آخری ماخذ قرآن کریم ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کم از کم قرآن کی حد تک تو تمام مسلمان یعنی کم از کم سنی مسلمان متفق ہوں گے، لیکن واقعتاً ایسا نہیں۔ ہماری بدقسمتی کی حد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتاب اللہ بھی اختلافی عقائد سے بلند نہیں رہی۔ یہ اختلافات مختصر الفاظ میں حسب ذیل ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہے، انہیں ثواب کی خاطر پڑھا جاتا ہے، لیکن دوسرے گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی آیت منسوخ نہیں، ہر آیت اپنے مقام پر واجب العمل ہے۔ ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ ایسی آیات بھی ہیں جن پر عمل تو ہوتا ہے لیکن وہ قرآن کے اندر موجود نہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس قسم کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں وہی پر مبنی ہیں، حدیث قرآن کے مجمل احکام کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ وہی صرف قرآن کے اندر ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود متعین فرمودہ تفاصیل ہیں۔ ایک گروہ کا عقیدہ ہے احادیث قرآنی آیات کو منسوخ کر سکتی ہیں، اس لیے کہ احادیث بھی قرآن کی طرح وہی پر مبنی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی معاملہ میں قرآن اور حدیث میں تضاد نظر آئے تو حدیث کے فیصلہ کو ترجیح دی جائے گی، لیکن دوسرا گروہ اس عقیدہ کو صحیح نہیں سمجھتا۔ احکام کے علاوہ قرآن کی دیگر آیات کے متعلق بھی ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو مفہوم روایات میں بیان ہوا ہے وہی مفہوم صحیح اور حرف آخر ہے، اس سے کوئی الگ مفہوم لیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جوں جوں زمانہ علم و انکشافات میں آگے بڑھتا جائے گا قرآن کے معنی کھلتے چلے جائیں گے، اس لیے اس میں ہر زمانہ میں تفکر و تدبر کی ضرورت ہے۔ ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآنی احکام کی جو تفاصیل فقہ کی کتابوں میں آ چکی ہیں وہی قابل قبول اور قیامت تک کے لیے واجب العمل ہیں۔ دوسرا گروہ اس عقیدے سے اختلاف رکھتا ہے۔ چونکہ اہل قرآن کا ذکر پہلے آ چکا، اس لیے ان کے اس عقیدہ کا دوہرا دینا بھی ضروری ہے کہ تمام معاملات کی جملہ تفاصیل قرآن کے اندر آ چکی ہیں، اس لیے قرآنی احکام کی تفاصیل کے لیے کسی اور طرف رجوع کرنا صحیح نہیں۔ ان تصریحات سے تم اندازہ کر لو سلیم کہ اس عقیدہ کو کہ قرآن قوانین شریعت کا ماخذ ہے جب عملی آئینہ میں دیکھا جائے تو اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔
اس وقت تک میں نے یہ بتایا ہے کہ اس مسلمہ کی حقیقت کیا ہے۔ قوانین شریعت کے 4 ماخذ ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اور ان 4 عناصر کا مروجہ مفہوم کیا ہے۔ اب تمہیں یہ بتاؤں گا کہ جہاں تک میری قرآنی بصیرت میری رہنمائی کرتی ہے، اس مسلمہ کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی کا ٹھیک ٹھیک مقام کیا ہے۔ ذرا غور سے سننا کہ اس کا تعلق اسلامی قوانین شریعت کے ایک ایسے بنیادی سوال سے ہے جس کے صحیح حل کے سامنے نہ ہونے سے امت اس قدر ذہنی انتشار اور عملی خلفشار میں مبتلا رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس سے وہ زندگی کے معاملات کے فیصلے کرتا ہے، لیکن جب 2 انسانوں کے مفاد میں تصادم ہوتا ہے تو ہر ایک کی عقل اپنے حق میں فیصلہ دیتی ہے۔ یہی چیز 2 افراد سے آگے بڑھ کر 2 گروہوں میں اور پھر 2 قوموں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور قوموں سے آگے بڑھ کر اقوام کے مخالف جتھوں میں۔ اس قسم کے معاملات کے تصفیہ کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ انسانی زندگی کا مقصود و منتہا اور اس کا نصب العین کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ رہنمائی دی ہے۔ یہ رہنمائی اپنی آخری اور مکمل شکل میں قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اور اس سے باہر اور کہیں نہیں۔ قرآن کی رہنمائی چونکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے ہے، اس لیے اس میں چند مستثنیات کو چھوڑ کر صرف اصول بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہر دور کے انسان اپنے اپنے زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان اصولوں کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل خود متعین کرتے رہیں۔ ان جزیات کے متعین کرنے کے طریق کے متعلق بھی قرآن نے رہنمائی دے دی ہے، اور وہ یہ کہ امت باہمی مشورے سے اس اہم فریضہ کو سر انجام دے۔ اس طریق پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ واضح رہے کہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت سے اس کی تاکید کی تھی۔ حضور کے بعد آپ کے خلفاء جانشینوں نے ایسا ہی کیا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اصولوں کے مطابق ایک حکومت قائم کی تھی، اور یہی حکومت آپ کے جانشینوں کی طرف منتقل ہوئی تھی۔ اس تصور کے ماتحت جب حقیقت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی حکومت اپنی پیشرو حکومت کی سنت طرز عمل سے مستغنی ہو نہیں سکتی۔ جب کوئی حکومت مسلسل قائم رہے تو سابقہ حکومتوں کے فیصلے آنے والی حکومتوں میں مسلسل نافذ العمل رہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہر نیا حاکم سابقہ حاکموں کے فیصلوں کو منسوخ کر کے تمام احکام از سر نو جاری کر دے۔ ایک نئی حکومت جو سابقہ حکومت کا تختہ الٹ کر قائم ہو اس طرح کرتی ہے، لیکن ایک ہی انداز کی حکومت سابقہ فیصلوں کو علی حال ہی قائم رکھتی ہے تاکہ ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت پڑ جائے۔ اس وقت وہ اس میں مناسب تبدیلی کر دیتی ہے۔ بینہ ہی یہی انداز جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں دیکھتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جانشین خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے اعلان کیا کہ میں قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں کسی نئی حکومت کی طرح نہیں ڈال رہا، میری حکومت سابقہ حکومت ہی کا تسلسل ہے۔ اسی طرح حضرت عمر نے فرمایا کہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اتباع کروں گا۔ اس سے بھی مقصود وہی تھا۔ اس حد تک تو بات صاف ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حضرات کو اگر کسی سابقہ فیصلے میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی تو کیا انہوں نے ایسی تبدیلی کی؟ تاریخ میں ہمیں متعدد واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد رسالت مآب کے اور عہد صدیقی کے فیصلوں میں ضروری تبدیلیاں کیں۔ ان تبدیلیوں کی کچھ مثالیں سابقہ خط میں بیان کی جا چکی ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ ماضی سے وابستہ بھی رہا اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ بھی دیتا چلا گیا۔ جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہے، کوئی قوم جو تسلسل حیات چاہتی ہے اپنے ماضی سے اپنے آپ کو یکسر منقطع نہیں کر سکتی، لیکن ماضی سے وابستہ رہنا اور بات ہے، اور ماضی کی زنجیروں میں جکڑے رہنا اور بات۔ ماضی سے وابستہ رہنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے سابقہ ادوار کے تجربوں سے مستفید ہوتے رہیں،
اس سے یہ مطلب نہیں کہ جہاں زمانے کے تقاضے کسی تبدیلی کے مقتضی ہوں وہ تبدیلی بھی روا نہ رکھی جائے۔ یاد رکھو سلیم، غیر متبدل صرف وہ رہنمائی ہے جسے خدا نے ہمیشہ کے لیے اور تمام نوع انسان کے لیے شمع راہ بنایا ہے۔ اس رہنمائی کا مقصود یہ ہے کہ انسانی صلاحیتوں کی نشو و کر کے انہیں تکمیل تک پہنچایا جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انہیں مواقع بہم پہنچائے جائیں کہ وہ علم و بصیرت اور غور و تدبر سے زمانہ کے بڑھتے اور بدلتے ہوئے تقاضوں کا حل خود تلاش کریں۔ اگر انہیں زندگی کے ہر مسئلہ کے متعلق بنے بنائے قوانین دیے جائیں اور انہیں قیامت تک کے لیے غیر متبدل قرار دے دیا جائے تو انہیں اپنی فکری صلاحیتوں کی نشو و نما کا موقع کہاں ملے گا؟ نبوت کا دروازہ بند کرنے سے مقصد ہی یہ تھا کہ ذہن انسانی کی کھڑکیاں کھول دی جائیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں سلیم ایک مرتبہ پھر اس نقشے کو سامنے لاؤ جس کے مطابق عہد رسالت مآب اور عہد خلفائے راشدین میں معاملات زندگی کے متعلق فیصلے مرتب اور صادر ہوتے تھے۔ اس نقشہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں جب کوئی معاملہ پیش ہوتا تو یہ دیکھا جاتا کہ قرآن کریم نے اس کے متعلق کیا ہدایت دی ہے۔ اس ہدایت کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے مشورے سے معاملہ کی جزیات طے فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کوئی معاملہ پیش ہوتا تو دیکھا جاتا کہ حضور کے زمانہ میں اس کے متعلق کوئی فیصلہ ہوا تھا۔ اگر کوئی فیصلہ موجود ہوتا، اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تو اسے اختیار کر لیا جاتا، ورنہ طریق بالا کے مطابق اس کی جزیات خود طے کر لی جاتی۔ اس کا نام اتباع کتاب و سنت تھا۔ یہی انداز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رہا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے فیصلوں کی طرف رجوع کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں فتوحات کا سلسلہ بڑھا، دوسری قوموں سے ربط و ضبط پیدا ہوا، معاملات کی نوعیت بدل گئی، بعض حالات میں تغیر واقع ہو گیا، اس لیے آپ کو بکثرت نئے فیصلے بھی کرنے پڑے اور کئی ایک سابقہ فیصلوں میں ترمیمات بھی کرنی پڑی۔ تم نے دیکھا سلیم، اس انداز حکومت میں کس طرح قرآن، سنت، اجماع اور قیاس چاروں اپنے اپنے مقام پر آ جاتے ہیں۔ کتاب اللہ کی اصولی رہنمائی، سابقہ حکومت کے فیصلے، سنت ان کی روشنی میں نئے معاملات کے لیے از روئے قیاس نئے فیصلے یا سابقہ فیصلوں میں تبدیلی اور امت کے مشاورتی نظام کے تحت ان فیصلوں کا اجراء، اجتماع، یہ تھا اس وقت صحیح مفہوم کتاب و سنت، اجماع اور قیاس کا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں، جب ایک انداز کی حکومت مسلسل چلتی جائے تو اس میں سابقہ فیصلوں سے مستغنی ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ اس میں سابقہ فیصلے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان میں نئے فیصلوں کا اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے اور ان ضرورت سابقہ فیصلوں میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اگر خلافت علی منہاج رسالت کا سلسلہ بدستور جاری رہتا تو حکومت کا یہی نقشہ آگے بڑھتا چلا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت تو آگے چلی لیکن اس کا انداز مختلف ہو گیا۔ یہی انداز مختلف اسلامی ممالک میں اس وقت تک چلا جا رہا ہے۔ اب اگر کسی خطہ زمین کے مسلمان چاہیں کہ اپنے ہاں اسی پہلے انداز کی حکومت خلافت علی منہاج رسالت قائم کریں تو ان کے ہاں قانون سازی کی وہی صورت پیدا ہو جائے گی جو اس زمانہ میں تھی۔ اس میں کتاب اللہ کی رہنمائی کو مستقلاً سامنے رکھا جائے گا اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ معاملہ پیش نظر کے لیے سابقہ دور کے تاریخی نوشتوں میں کوئی نظائر ملتے ہیں یا نہیں۔ اگر ملتے ہوں اور زمانہ کے اتنے بعد کے باوجود ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہ ہو تو انہیں اعلی حال ہی اختیار اڈاپٹ کر لیا جائے گا۔ اگر ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوگی تو تغیر و حالات پر قیاس کر کے مناسب تبدیلی سے اسے اڈاپٹ کر لیا جائے گا یا عدت ضرورت کوئی نیا فیصلہ کر لیا جائے گا، اور جب اس فیصلہ کو مرکز ملت اسلامی نظام یا حکومت کی طرف سے نافذ کیا جائے گا تو اس پر سب کا اجماع بھی ہوگا۔ یہ عملی مفہوم ہوگا سلیم کتاب و سنت، اجماع اور قیاس۔ اس میں تم دیکھو گے کہ نہ کسی قسم کی کوئی الجھن پیش آتی ہے، نہ سلوٹ، نہ فرقہ بندی کی گنجائش رہتی ہے، نہ مختلف فقہی مذاہب کی ضرورت۔
سب کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب نمائندگان ملت پر مشتمل ایک پارلیمان جو قیاس اور اجتہاد کے فرائض سر انجام دے۔ اس نظام کی مرکزی اتھارٹی کی طرف سے جاری شدہ فیصلے سب کے لیے واجب التسلیم اور ثبات و تغیر کے اس حسین امتزاج کو لیے ہوئے اسلامی نظام امت کا رواں دواں آگے بڑھتے جانا۔ تصریحات بالا سے تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ جہاں تک قانون شریعت کے ماخذ کا تعلق ہے اس کا در حقیقت ماخذ ایک ہی ہے، یعنی کتاب اللہ۔ باقی تینوں شقیں دراصل قانون کی تدوین یا تنفیذ کے طریقے ہیں۔ کتاب اللہ کی روشنی میں کیے ہوئے سابقہ فیصلوں کو الحال ہی نافذ کر دینا اتباع سنت کہلائے گا۔ نئے معاملات پر غور و خوض کرنا اجتہاد یا قیاس ہوگا اور امت کے مشورے سے فیصلوں تک پہنچنا انہیں نافذ کرنا اجماع کہلائے گا۔ لہذا اسلامی قانون شریعت کا ماخذ صرف قرآن ہے اور یہی مفہوم ہے حسبنا کتاب اللہ کا۔ وسلام، پرویز، جون 1956۔